السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، زکوٰۃ اسلام کا ایک عظیم فریضہ ہے۔ یہ صرف مال دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کی سچائی کا عملی اظہار ہے۔ بہت سے لوگ عبادات میں سرگرم نظر آتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں غفلت رکھتے ہیں، وہ یا ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن اور احادیث نبویہ میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے نہایت سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قیامت کے دن زکوٰۃ نہ دینے والوں کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اسی دہکتے ہوئے مال سے ان کی پیشانیوں، پہلوں اور پیٹھیں داغی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب اپنے پاس جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ چکھو۔ ذرا غور کیجئے، وہ مال جس سے دنیا میں انسان کو فخر تھا، قیامت کے دن وہی مال ذلت اور عذاب کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ اور بخل کرنے والوں کے انجام کو یوں بیان فرماتا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے بدتر ہے۔ قیامت کے دن اسی مال کو ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ اسی آیت کی تشریح اللہ کے نبی نے نہایت خوفناک مثال کے ساتھ بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مسل له مالہ یوم القیامہ شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ ثم یأخذ بلہزمتیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک۔ جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، قیامت کے دن اس کا مال ایک زہریلے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، جس کے سر کے بال جھڑ چکے ہوں گے اور آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں طوق بنا دیا جائے گا، پھر وہ اس کی دونوں بانجیں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ذرا غور کیجئے، جس مال کے لیے ہم نے دنیا میں آرام، سکون اور عبادت تک کو قربان کر دیا، اگر وہی مال قیامت کے دن سانپ بن کر دھسے، طوق بن کر گلے میں پڑ جائے اور آگ بن کر جسم کو داغ دے، تو اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام ہمیں مال رکھنے سے نہیں روکتا، تجارت اور محنت سے نہیں روکتا، لیکن اسلام یہ ضرور سکھاتا ہے کہ مال اللہ کی امانت ہے، اس میں غریبوں کا حق ہے، غریبوں کا حق مقرر کیا گیا ہے۔ جو شخص وہ حق وقت پر ادا کر دیتا ہے، اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور دل بھی، اور جو اس حق کو روک لیتا ہے وہ اپنے لیے سخت عذاب کا سامان تیار کرتا ہے۔ میرے عزیز، زکوٰۃ کوئی معمولی نہیں ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھو، ٹال مٹول نہ کرو، کیونکہ یہ صرف مالی معاملہ نہیں بلکہ آخرت کا فیصلہ ہے۔ اگر ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی تو کل اللہ کی رحمت ہمارے انتظار کرے گی، اور اگر آج ہم نے بخل کیا تو کل اس کا انجام بہت سخت ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی وعیدوں سے عبرت حاصل کرنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تنبیہوں کو دل میں بیٹھانے اور پورے اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی کیا وعید قرآن اور حدیث میں ذکر کی گئی ہے۔ اس کلپ کو رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، گروپس میں، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پہ شیئر کیجئے۔ دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ اور بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اور رمضان کا دن ہے۔ رمضان کے دن میں اگر صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ اس کلپ کو شیئر کرتے ہیں تو اور آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی و قاضی محمد جمشید پور کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی مسائل کا حل، ایمان افروز بیانات، اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب، معاشرتی و دینی رہنمائی، اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ایک خالص علمی اور روحانی ماحول میں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا۔